السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ زندگی یہ مجھے کیسے موڑ پر لے آئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور سارا وقت میں اپنے بند کمرے میں گزارتا تھا۔ میں کسی سے ملنے کے لیے گھر سے باہر جاتا تھا اور نہ ہی کسی کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دیتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کیا ہے۔ میں ان ساری چیزوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا اور پہلے کی طرح اپنی زندگی کو جینا چاہتا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ صرف میں ہی جانتا تھا، جو میں چاہ کر بھی کسی کو بھی بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس نے مکمل طور پر میری سوچ کو بدل دیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، ہر وقت مجھے ایک گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ میں اپنی اس گھٹن سے باہر نکلنا چاہتا تھا، اس سب سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، لیکن کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں وہ بھی کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ جو بھی میرے دوست مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے میں ان سے ملنے سے انکار کر دیتا۔ اس حالت کی وجہ سے جہاں باقی میرے دوست پریشان تھے، وہیں پر میرے گھر والوں کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ میں نے نہ صرف اپنے آپ کو اس طرح سے قید کر کے مشکل میں ڈال دیا تھا، بلکہ اپنے ساتھ جڑے باقی لوگوں کو بھی میں نے ایک آزمائش میں ڈال دیا تھا، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ لیکن کچھ چیزیں زندگی میں ہر ارادے طور پر بھی ہو جاتی ہیں۔ میں ہر وقت ایک ہی سوچ میں الجھا رہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب جیسے زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا، جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ایک ایک کر کے ختم ہو رہا ہے۔ مجھے سب کچھ اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیسی کیفیت تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی بھی حل سمجھ آ رہا تھا۔ میں کیسے ان ساری چیزوں سے باہر نکلتا؟ میں نے جو زندگی میں کبھی بھی کسی معاملے میں ہار نہیں مانی تھی، اور کبھی اپنے آپ کو کسی معاملے میں بے بس یا پھر کمزور محسوس نہیں کیا تھا، لیکن آج جو میری حالت تھی کوئی بھی مجھے دیکھتا تو حیران رہ جاتا۔ میں وہ پہلے جیسا عاطف بالکل بھی نہ تھا، وہ لڑکا جو ہر مسئلے کا حل منٹوں میں نکال لیتا تھا اور جسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جو کسی پریشانی کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بھی چیز اہمیت رکھتی تھی۔ مگر آج جو میری حالت تھی وہ صاف بتاتی تھی کہ میں کس قدر اپنی ہی ذات میں الجھ چکا ہوں۔ میری ایک غلطی نے مجھے کس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، جہاں پر نہ تو واپسی کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی حل دکھائی دے رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو کوستا تھا کہ اگر میں وہ غلطی نہ کرتا تو شاید میری زندگی میں وہی سکون برقرار رہتا جو آج سے پہلے تھا۔ اس غلطی نے میری پوری زندگی کو یہاں تک کہ مجھے بھی بری طرح سے الجھا دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے ٹھیک کر پاؤں گا یا پھر اسی پریشانی اور اسی الجھن کے ساتھ پوری زندگی گزر جائے گی۔ میرا نام عاطف ہے اور میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ لاہور میں ایک بڑے اور خوبصورت سے علاقے میں ہمارا گھر تھا، جو کہ کسی بڑے بنگلے سے کم نہیں تھا۔ اس علاقے میں جتنے بھی گھر تھے بہت ہی خوبصورت اور شاندار تھے، کیونکہ اس علاقے میں شہر کے وہ بڑے اور امیر لوگ رہتے تھے جن کا بڑا اور اپنا کاروبار تھا، اور میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ میرے بابا کا اپنا کاروبار تھا اور انہوں نے ساری زندگی اس کاروبار کو چلانے میں لگا دی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس پر لگائی تھی اور اس کے ساتھ ہی اپنی محنت بھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت ہی کامیاب بزنس مین بننے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اس پیسے کے چکر میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو گوا دیا تھا، یا پھر یوں کہا جائے کہ انہوں نے کچھ نہیں گوایا تھا۔ جو کچھ بھی پیچھے چھوٹ گیا تھا وہ میرا ہی تھا، اور اسی بات کا شکوہ ہر وقت مجھے ان سے رہتا تھا۔ انہوں نے زندگی میں مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ضرورت کی اور عیش کی ہر چیز اس گھر میں موجود ہوتی تھی۔ میرے اپنے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ہر وقت موجود ہوتے تھے۔
گاڑی، اچھا لباس، یہاں تک کہ ہر اچھی اور مہنگی چیز میرے پاس موجود ہوتی تھی۔ میرے دوست میری زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے، اور بہت سارے ایسے بھی تھے جو کہ میری زندگی جینے کی خواہش کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اتنی شاندار زندگی ہونے کے باوجود بھی میرے باپ نے مجھے ایک چیز سے ہمیشہ محروم رکھا، اور وہی چیز میرے لیے زندگی میں سب سے زیادہ اہم تھی، جو مجھے کبھی نہیں ملی تھی۔ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور میں ایک پرسکون اور اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن ان ساری آسائشوں کے باوجود میرے پاس نہ تو کوئی ایسا رشتہ تھا کہ جس کے ساتھ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں، اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جو مجھ پر جان چھڑکتا ہو۔ یہاں تک کہ میرے والدین بھی مجھ سے وہ محبت شاید نہیں کرتے تھے جو میں چاہتا تھا۔ میرے بابا، انہیں اپنے کاروبار سے محبت تھی۔ وہ اپنے کاروبار کو مزید پھیلانے اور اس کو مزید بڑھانے کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہتے تھے۔ انہوں نے نہ کبھی مجھ پر توجہ دی تھی، نہ مجھے وقت دیا تھا، اور نہ ہی مجھے وہ محبت دی تھی جو میں چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے زندگی میں میری ہر خواہش پوری کی تھی، لیکن پھر بھی بابا کے اور میرے بیچ میں ایک بہت بڑی دیوار تھی، اور یہ دیوار بچپن سے تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ میری ماں تھی۔ میں اپنی امی سے بہت محبت کرتا تھا، ایک وہی تھی جو میرے لیے سب کچھ تھی، لیکن پھر وقت اور حالات نے انہیں بھی مجھ سے دور کر دیا تھا۔ جس وقت میری عمر 14 سال تھی، اس وقت میری امی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ میرے بابا بالکل بھی گھر پر توجہ نہ دیتے تھے۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اور اس سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے علاوہ انسانوں کی زندگی میں الگ اہمیت ہوتی ہے۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت سارا پیسہ جمع کیا ہے، تو ایسے میں اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ میری ماں بہت بیمار رہنے لگی تھی، جبکہ میرے بابا بالکل بھی ان پر توجہ نہیں دیتے تھے، اور میرے بابا کی اسی لاپرواہی نے میری ماں کو موت تک پہنچا دیا تھا۔ میری امی، انہیں ہمیشہ میرے بابا سے ان کا وقت چاہیے تھا، اور وہ ان کی محبت کے لیے ترستی رہتی تھی، لیکن بابا کے پاس کبھی اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ماں کے لیے وقت نکالے یا انہیں اپنے ہونے کا احساس دلا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں اپنی بیماری سے لڑ نہ سکی تھی، اور آخر کار وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد پھر میرے بابا کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے تو تھوڑے ہی دنوں بعد میری ماں کو بلا دیا تھا اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی تھی، اور اسے اس گھر کی نئی مالکن بنا کر گھر لے آئے تھے۔ اور ان سارے چکروں میں سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا تھا۔ اس گھر میں جو ایک میری ماں تھی، جو میرے لیے سب کچھ تھی، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ابا کے پاس تو ویسے بھی میرے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، اور میری ماں بھی ان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مجھے ہر وقت ایسا لگتا تھا کہ میری ماں کی موت کے پیچھے اگر کوئی سب سے بڑی وجہ تھی تو وہ میرے بابا کی لاپرواہی تھی۔ اگر وہ ان پر تھوڑی سی توجہ دیتے، ان کا خیال رکھتے، تو شاید وہ زندہ ہوتی، اور یہی وہ سب سے بڑی دیوار تھی جو ہم باپ بیٹے میں حائل تھی۔ اور کچھ انہوں نے دوسری شادی کر کے بھی ہم دونوں کے بیچ میں بہت ساری دوریاں پیدا کر دی تھیں۔ وقت اور حالات نے آہستہ آہستہ مجھے کیا سے کیا بنا دیا تھا، اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ میں جو اس قسم کا بالکل بھی نہ تھا، لیکن گھر والوں کی لاپرواہی نے، اور کم عمری میں ہی جب میں بالکل اکیلا رہ گیا، تو میرا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، گھر سے دور رہنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ہر اس جگہ چلا جاتا جہاں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ میرے بابا نے کبھی مجھ سے پیسوں کا حساب کتاب نہیں کیا تھا۔ وہ ہر مہینے ہی ایک اچھی خاصی رقم میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ میں وہ سارے پیسے کس جگہ خرچ کرتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے بہت سارے دوست میرے ساتھ تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلاتے تھے، مجھ سے یہ کہتے تھے کہ وہ مجھ پر جان چھڑکتے ہیں،
جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سب لوگ میری وجہ سے نہیں بلکہ میرے باپ کے پیسے کی وجہ سے میرے ساتھ تھے۔ مگر آہستہ آہستہ میں یہی سمجھنے لگا تھا کہ وہ لوگ میرے سچے اور اچھے دوست ہیں۔ میں انہیں اپنا اچھا دوست سمجھنے لگا تھا اور ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے اپنے ساتھ جس کام پر لگایا میں ان کے ساتھ وہی کرنے لگا تھا۔ کچھ مجھے اپنے بابا پر غصہ تھا کہ انہوں نے ایک تو میری ماں کا خیال نہیں رکھا تھا اور ان کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی تھی، اور دوسرا انہیں ان کے جانے کا افسوس بھی نہیں تھا، انہیں اپنی غلطی کا احساس تک نہیں تھا، اور انہوں نے میری ماں کے مرنے کے کچھ ہی دنوں بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ اسی لیے میں جب بھی گھر جاتا تھا مجھے ماں کی یاد آتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے بابا کی گئی زیادتی کا خیال آتا تو مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ اپنے اسی غصے کو کم کرنے کے لیے میں اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا تھا۔ میرے دوست جو کچھ بچپن سے میرے ساتھ تھے وہ میری زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، اسی لیے وہ مجھے ہر وقت یہی کہتے تھے کہ میں اپنے گھر کی ساری باتوں کو بھول جاؤں اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جیوں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، انسان کو اپنے طریقے سے جی لینی چاہیے، اور میں ہر وقت انہی ساری چیزوں میں الجھا رہتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اس چیز کا ایک ایسا حل نکالا تھا کہ جس سے سب کچھ بدل سا گیا تھا۔ میرے دوست میری پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اور میرے غصے کو کم کرنے کے لیے روزانہ ہی مجھے اپنے ساتھ گھر سے باہر لے جاتے۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور دیر سے گھر واپس آتا تھا تاکہ کم سے کم گھر میں رہوں اور اپنی ستیلی ماں کو نہ دیکھوں، کیونکہ میں جب بھی اس عورت کو دیکھتا تھا تو مجھے غصہ آنے لگتا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے گھر میں آنا کم کر دیا تھا۔ میرے بابا کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کب گھر آتا ہوں اور کب گھر سے جاتا ہوں، انہیں مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ وہ تو اپنا سارا وقت یا تو اپنے کاروبار کو دیکھنے میں لگاتے تھے یا پھر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گزارتے تھے، اور اسی طرح سے میں ایک ایسی دلدل میں پھنستا چلا گیا تھا جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ سارا وقت میرا گھر سے باہر گزرتا تھا اور میں آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، اور پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے میری عادتیں بھی پختہ ہو گئی تھیں۔ میں صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا تھا۔ کبھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کلب میں چلا جاتا تو کبھی کسی اور ایسی جگہ پر۔ میں نے سگریٹ پینی شروع کر دی تھی، اور ایسے سارے برے کام جو کہ آج کل کے نوجوان کرتے ہیں وہی سب کچھ میں بھی کرنے لگا تھا، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے دوستوں کے کہنے پر ہی شروع کیا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ مجھے ایسی جگہ لے جاتے تھے جہاں پر جا کر مجھے بہت بے سکونی ہوتی تھی، لیکن وہ مجھ سے یہی کہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو اس شور میں گم کر لوں اور ساری چیزیں بھول جاؤں، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیوں۔ جب میرے باپ کو مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جب وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی رہا ہے تو مجھے بھی ان کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی اپنے طریقے سے اپنی زندگی کو جیوں، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک ایسی زندگی کو اپنا لیا تھا جو کہیں سے بھی ویسی نہیں تھی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ میری ماں بچپن میں مجھے ایک اچھا اور کامیاب انسان دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد یہ سارے سپنے بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے۔ میں نے خود ہی اپنی زندگی کو ایسا بنا لیا تھا کہ کوئی بھی مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر پہلی بات یہی کہتے تھے کہ میں امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا تھا۔ دیر تک میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں وقت گزارتا تھا، اور تقریباً صبح ہونے کے قریب میں گھر واپس آتا، اور پھر اگلے دن دوپہر تک میں اسی طرح سے سوتا رہتا، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر چلا جاتا۔ اپنی پڑھائی میں نے جیسے تیسے کر کے مکمل کر لی تھی، اور اب مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں بس ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا جس کا نہ تو کوئی مقصد تھا اور نہ ہی کوئی طریقہ تھا۔ میں بس روز کی طرح اپنا وقت گزارتا تھا اور اپنے آپ کو رونق میں اور ایسی جگہوں میں لے جاتا تاکہ مجھے کوئی بھی ایسی بات یاد نہ رہے جو مجھے غصہ دلاتی تھی
یا پھر جو بات مجھے پریشان کرتی تھی۔ جہاں پر میرے پیسے کی وجہ سے بہت سارے لڑکے میرے دوست اور میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، ویسے ہی بہت ساری لڑکیاں بھی میرے اوپر مرتی تھیں اور میرے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ میں بھی انہیں چند پیسے دے دیتا تھا اور انہیں اپنے ساتھ جہاں دل کرتا تھا لے جاتا تھا۔ اسی لیے میری نظر میں لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ میں تقریباً ہر ایک لڑکی کو ایسی ہی نظر سے دکھتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ لڑکیاں پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آج تک نہ تو مجھے کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا تھا، کیونکہ مجھے کوئی ایسی لڑکی ابھی تک ملی ہی نہ تھی۔ جو بھی ملی تھی وہ ایسی ہی تھی کہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اسی لیے میں کسی بھی لڑکی کو نہ تو اپنے قابل سمجھتا تھا اور نہ ہی اس قابل سمجھتا تھا کہ انہیں عزت دے کر اپنے گھر میں رکھا جائے۔ میری بہت ساری لڑکیوں سے دوستی تھی، ان میں سے چند ایسی بھی تھیں جو مجھ سے شادی کرنے کے خواب دیکھتی تھیں، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ میں سب کی نظر میں امیر باپ کی بگڑی اولاد تھا اور یہ حقیقت بھی تھی۔ میں نے خود ہی اپنے آپ کو بگاڑ لیا تھا اور اپنی زندگی کو ایسا بنا لیا تھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر یہی الفاظ ادا کرتے تھے، مگر مجھے کسی سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں رات کو دیر تک اپنے گھر سے باہر رہتا تھا، دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں چلا جاتا تھا۔ اس رات بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی پر گیا تھا اور واپسی پر میں اکیلا ہی اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی اور اب میرا سیدھا گھر جانے کا ارادہ تھا، کیونکہ اس وقت میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ ایسا بھی کیا تھا جس کی وجہ سے میں مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ اسی لیے پوری سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں جا کر سو سکوں، کہ جب واپسی پر اچانک ایک لڑکی میری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میں نے اچانک ہی گاڑی روک لی تھی۔ میں جیسا بھی تھا لوگوں کی نظر میں جتنا بھی برا تھا، لیکن کسی انسان کو اس طرح سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں فوراً اپنی گاڑی سے نکل کر باہر آیا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ لڑکی بچ گئی تھی، اسے زیادہ چوٹ نہ آئی تھی، مگر جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر تو میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن کبھی بھی میں نے کسی لڑکی کو خود سے اپنے قریب آنے کا نہیں کہا تھا۔ لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس لڑکی کے ہاتھ پر ذرا سی چوٹ آئی تھی اور یہی مجھے بہانہ مل گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو بہانے سے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، جبکہ وہ لڑکی میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن جانے کس مجبوری کے تحت وہ میرے ساتھ آنے کے لیے مان گئی۔ میں اسے اپنے گھر نہیں لایا تھا، بلکہ میں نے اپنا ایک الگ سے اپارٹمنٹ لیا ہوا تھا۔ اکثر میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو وہیں پر وقت گزارتا تھا۔ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ وہاں لے آیا تھا۔ غلطیوں نے مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہر لڑکی ایسی ہی ہوتی ہے، پیسے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ میں نے اس لڑکی کے قریب جانے کی کوشش کی، یہ سوچتے ہوئے کہ صبح اسے چند پیسے دے کر یہاں سے رخصت کر دوں گا، لیکن شاید وہ لڑکی دوسری لڑکیوں سے تھوڑی الگ تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب جانے لگا تو اس سے یہ کہا کہ میں ایک رات کے لیے اس سے نکاح کر لوں، اس کے بعد چاہے تو میں اسے طلاق دے دوں، لیکن اس طرح سے اس کے ساتھ کچھ نہ کروں، اس طرح سے وہ بدنام ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں اس کی یہ شرط ماننے کے لیے بھی تیار ہو گیا اور میں نے فوراً ہی مولوی کو بلا کر اس لڑکی سے نکاح پڑھوا لیا۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب بھی جاتے ہی وہ لڑکی کمرے میں چلی گئی تھی، اور جیسے ہی میں مولوی صاحب کو رخصت کر کے اس کے کمرے میں گیا تاکہ اس لڑکی کے قریب جا سکوں، تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ وہ لڑکی تو باقی لڑکیوں سے بالکل الگ تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آیا تھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سے اپنے اوپر لپیٹ کر نماز ادا کرنے میں مصروف تھی، اور وہ اتنی مطمئن تھی جیسے اسے کسی کا خوف نہ ہو۔
اس کے چہرے پر چھایا سکون دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں حیران رہ گیا تھا، اور اس وقت جانے میں نے کیا سوچا کہ خاموشی سے میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور دوسرے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تھی اور میں خود حیران تھا کہ میں نے اس لڑکی سے جس مقصد کے لیے نکاح کیا تھا، میں نے بنا اس مقصد کو پورا کیے ہی اپنا وقت گزار لیا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی میں کچھ تو ایسا تھا جو بہت الگ تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں نے اس لڑکی کو اپنے وعدے کے مطابق یہاں سے جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن وہ لڑکی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور یہ کہنے لگی کہ میں اسے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دوں، وہ اس گھر کے سارے کام کرے گی، لیکن میں اسے یہاں سے نہ نکالوں۔ اور پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے اسے یہیں رہنے دیا، لیکن میں خود وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپارٹمنٹ میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور میں اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کا چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ جانے کیوں وہ لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی، ورنہ میری زندگی میں تو بہت ساری لڑکیاں آ کر گئی تھیں۔ مجھے تو آج تک کبھی کسی کی شکل بھی اچھی طرح سے یاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ لڑکی تھی کہ ایک رات میں ہی اس قدر میرے ذہن پر سوار ہو گئی تھی کہ اب مجھے ہر جگہ اسی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کا چہرہ باقی سب لڑکیوں سے الگ تھا، خوبصورت اور پرنور۔ آخر وہ کیا تھی کہ اس نے چند ہی لمحوں میں کس طرح سے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اور پھر جب بھی میں اپنے گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ مجھے کسی چیز میں بھی سکون نہ ملتا۔ اس سے پہلے بھی میں سب کچھ صرف اور صرف اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کرتا تھا، ورنہ مجھے ان ساری چیزوں میں بالکل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ جب سے وہ لڑکی میرے سامنے آئی تھی، اس دن کے بعد سے تو میرا رہا سہا سکون بھی برباد ہو گیا تھا۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہنے لگا تھا، یہاں تک کہ میں نے کسی سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ میں مسلسل اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالنے میں لگا تھا، لیکن اس میں ناکام تھا۔ اور اس دن میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی کہ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ کاش اس دن اس لڑکی کا سامنا مجھ سے نہ ہوا ہوتا اور آج میری یہ حالت بالکل نہ ہوتی۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں دوبارہ سے اپارٹمنٹ میں چلا گیا جہاں وہ لڑکی موجود تھی۔ وہاں جا کر مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا جو مجھے اور کسی چیز میں نہیں ملتا تھا۔ اور پھر اس طرح سے میں بہانے بہانے سے وہاں چلا جاتا تھا، جبکہ اس لڑکی کو بھی میرے وہاں آنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ آج سے پہلے مجھے اپنا یہ اپارٹمنٹ کبھی بھی اتنا اچھا نہ لگا تھا جتنا اب لگتا تھا۔ اس لڑکی نے 2 ہی دن میں اسے ایک گھر بنا دیا تھا۔ ہر چیز کو ایک طریقے سے رکھا ہوا تھا اور سب کچھ اس نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا تھا۔ جس قدر وہ حسین تھی اتنی ہی سلیقے مند بھی تھی، اور میں بھی یہی سوچتا تھا کہ وہ لڑکی کتنی الگ تھی۔ وہ چاہتی تو مجھ سے کافی ساری رقم لے کر یہاں سے جا سکتی تھی، ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی، کسی کے ساتھ بھی وقت گزار دیتی، لیکن اس نے میری آفر کو ٹھکرا دیا تھا اور خاموشی سے ہی اس گھر میں ایک قیدی کی زندگی گزار رہی تھی، جبکہ اس نے کبھی یہاں سے باہر جانے کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ خاموشی سے اس چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ میں بہت حیران ہوتا تھا کہ کیا واقعی میں لڑکیوں کا ایک ایسا روپ بھی ہوتا ہے؟ اس سے میں آج تک انجان ہی رہا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا، اور اس دن ابھی میں اتنی ہی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا کہ میری گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس ایکسیڈنٹ میں مجھے کافی چوٹ لگی تھی، میری ایک ٹانگ مکمل طور پر زخمی ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ہسپتال سے میرے دوست مجھے میرے گھر چھوڑ آئے تھے۔ میں کسی کی مدد کے سہارے کے بنا چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس ایک کمرے میں رہتے ہوئے میں بری طرح سے تنگ آ گیا تھا، اور ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے الگ سے گھیرا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے
اس لڑکی کا خیال تھا، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں کافی دنوں سے اس سے ملنے نہیں گیا، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں، اور پھر میں نے اپنے گھر کے ملازم سے یہ کہا کہ وہ مجھے میرے اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور یہاں آتے ہی مجھے سکون ملا تھا۔ وہ لڑکی میری بہت دیکھ بھال کرتی تھی، جبکہ میں نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، زبردستی اور بہانے سے اسے یہاں لے آیا تھا، جبکہ وہ لڑکی بنا کسی مطلب کے اور بنا کسی غرض کے میرا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، میرے لیے کھانا بناتی تھی اور سارا وقت میرے کمرے میں موجود رہتی کہ مجھے کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا تھا۔ پہلے تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید وہ میرے دل میں جگہ بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے اور میں اسے اپنے کمرے سے نکال دیتا، لیکن میرے ڈانٹ کے باوجود بھی وہ لڑکی بنا کوئی شکوہ شکایت کی خاموشی سے آ کر میرے سارے کام کرنے لگ جاتی، یہاں تک کہ میری پسند کا کھانا میرے لیے خود بنا کر لاتی تھی۔ میں حیران ہوتا تھا کہ میرے کہے بغیر ہی اسے ہر چیز کا علم ہو جاتا تھا کہ مجھے کس وقت کیا چاہیے ہوتا ہے، اسی وقت وہی چیز وہ میرے لیے لے آتی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اور اس 1 ہفتے میں میرا ایک بھی دوست مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر نہیں آیا تھا۔ جب میں اپنے دوستوں کو فون کرتا اور انہیں ملنے کے لیے بلاتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے تھے، جبکہ میں اس ایک کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ چکا تھا۔ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ میں جس سے بات کر سکوں۔ میں چاہتا تھا کہ میرے دوست مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں تاکہ ان کے ساتھ میرا اچھا وقت گزر جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے ہی نہ آیا تھا اور نہ ہی آنے کے لیے تیار تھا۔ اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس وقت تک میرے ساتھ تھے جب تک وہ میرے پیسے پر عیش کر سکتے تھے، اور اب جب کہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر میرے ساتھ بیٹھنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ میرے بلانے پر یہاں آتے بھی نہیں، یہاں تک کہ اس دن کے بعد سے انہوں نے میرا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ اور ایک وہ لڑکی تھی جسے میں زبردستی اپنے گھر لایا تھا، اور وہ میرے غلط رویے کے باوجود بھی میرے ہر کام کو کتنے اچھے طریقے سے کرتی تھی اور دل سے کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میرے ہی کمرے میں وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور جیسے ہی وہ قرآن پڑھنا شروع کرتی مجھے بے حد سکون ملتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے یہ کہہ دیتا تھا کہ وہ اسی طرح سے پڑھتی رہے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح سے مجھے پڑھ کر سناتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری ساری الجھنیں سلجھنے لگیں تھیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس لڑکی کے چہرے پر جو سکون تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنی مطمئن کیوں تھی؟ اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے رب کے آگے جھکتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، اور اس میں اسے سکون ملتا تھا، جبکہ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، لیکن پھر بھی میرے پاس وہ سکون نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے اللہ سے دور تھا، اور اسی نے مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس سے باتیں کروں، اور وہی اس کے بعد میں نے اس سے باتیں کرنی شروع کی۔ وہ مجھ سے بہت کچھ بتاتی تھی، اور بہت ساری ایسی باتیں مجھے بتاتی تھی جو آج سے پہلے مجھے کسی نے نہ بتائی تھی۔ میں اس سے جو بھی سوال کرتا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے مجھے اس کا جواب دیتی تھی۔ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ جب میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس کا تعلق ایک معمولی سے اور چھوٹے سے گھرانے سے ہے۔ وہ غریب گھر کی لڑکی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات دیکھی، لیکن کبھی بھی اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی، جبکہ اس کا دوسرا والد ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ اس کے برے لوگوں سے تعلقات تھے، کیونکہ وہ لڑکی دیکھنے میں خوبصورت تھی، اسی لیے اس کے سوتیلے باپ نے ایک برے آدمی کے ساتھ اس کا سودا طے کر دیا۔ پیسوں کے بدلے میں اس لڑکی کو بیچ دیا تھا، جبکہ وہ کسی کے ہاتھوں فروخت ہونے سے مرنا بہتر سمجھتی تھی،
اور جیسے ہی اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی تو اسی لیے اس رات وہ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، اور پھر وہ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور میں اسے یہاں لے آیا۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے میرے سامنے نکاح کی شرط رکھی تھی تاکہ نکاح کے بعد وہ یہیں رہ سکے۔ اس کی کہانی سن کر مجھے اس کے باپ پر بے حد غصہ آیا تھا کہ اتنی خوبصورت اور معصوم اور پاکیزہ لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے، اور یہ بات سوچ کر مجھے خوف بھی محسوس ہوا کہ اگر اس رات وہ مجھے نہ ملتی اور اگر کوئی اور اسے مل جاتا جو کہ اس کے باپ ہی کی طرح ایک برا آدمی ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں اچھا انسان نہ تھا، لیکن ایسا بھی نہ تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور اس لڑکی نے میری یہ خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ آہستہ آہستہ میں مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا، اور اب میں بالکل ٹھیک تھا، جبکہ مجھے ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ لگ گیا تھا، اور اسی 1 مہینے میں نے نہ صرف جسمانی طور پر میں ٹھیک ہو گیا تھا بلکہ ذہنی طور پر بھی میں مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں سے جو میرے دل و دماغ میں میرے دوستوں نے ایک ایسی چیز بھر دی تھی جو کہ ایک ایسی دلدل تھی جس میں انسان دھنستا چلا جاتا ہے، جس چیزوں میں میں پہلے سکون تلاش کرتا تھا حقیقت میں وہی تو بے چینی کا سبب بنتی تھی۔ سکون تو اللہ کی یاد میں تھا، اور اس بات کا احساس مجھے 1 مہینے میں ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جس سے میں نے صرف ایک شرط کی بنیاد پر نکاح کیا تھا، اس لڑکی نے مجھے یہ بات سکھا دی تھی کہ انسان کا اصل سکون ان ساری دنیاوی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی کہ میرے دوست صرف نام کے دوست تھے، انہیں صرف اور صرف میرے پیسے سے مطلب تھا، جبکہ وہ لڑکی جس کے ساتھ میرا صرف ایک کاغذی رشتہ تھا لیکن رشتہ تھا، اس نے اپنے اس رشتے کو اچھی طرح سے نبھایا تھا۔ زندگی میں پہلی ایک ایسی لڑکی مجھے ملی تھی جس سے واقعی میں مجھے محبت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میں نے ٹھیک ہوتے ہی سارے برے کام چھوڑ دیے تھے۔ میں نے اپنے بابا کے دفتر جانا شروع کر دیا تھا اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت لڑکی سے میں نے زندگی بھر کے لیے اس کا ساتھ مانگا تھا، جس نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک نکاح جو میں صرف ایک شرط کی بنیاد پر کروں گا وہ میری زندگی کو بدل دے گا، اور اس کے بعد سے میں اسے عزت سے رخصت کر کے اپنے گھر لے آیا تھا، اور میں نے سب لوگوں کو اس بات کا بتا دیا تھا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ میرے بابا کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، اور اس دن کے بعد سے میری زندگی بدل گئی تھی، اور اب میں واقعی میں زندگی کو جینے لگا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو اپنی ہم سفر کے ساتھ جینا شروع کیا تھا، اور میری زندگی اس کے ساتھ بہت خوبصورت بن گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔